بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں 15 سال بعد گھر واپس آ رہا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی کی شادی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا کہ اتنے عرصے کے بعد اپنے پیاروں سے ملوں گا۔ ماں کے گلے لگ کر جو سکون ملے گا، یہ تصور ہی میری روح کو سرشار کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے گھر میں اپنے آنے کی اطلاع نہیں دی تھی۔ سوچا تھا اچانک ملنے کی خوشی ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں جہاز میں بیٹھا، سبھی کو تصور میں مل رہا تھا۔ میری ماں، میری چھوٹی بہن، دونوں چھوٹے بھائی، ان کے بچے۔ انہی سوچوں میں سفر کٹ رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر ٹیکسی لے کر گھر پہنچا۔ بہت کچھ بدل چکا تھا۔ جہاں ہمارا کچا سا مکان ہوا کرتا تھا، وہاں عالیشان بنگلہ بن چکا تھا، جس کے دروازے کے باہر میرے بھائی کے نام کی نیم پلیٹ لگی تھی۔ اس عالیشان گھر کو دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ یہ سب کچھ میری محنت سے ہی تو بنا تھا۔ گھر کا مین گیٹ کھلا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، سامنے کچھ بچے صحن میں کھیل رہے تھے، جو مجھے بڑی حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے تھے۔ میں نے گھر کا صحن عبور کیا، یقیناً بڑے سبھی اندر ہی ہوں گے۔ میں نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا اور جس کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں ادھر کا رخ کیا، مگر جیسے ہی میں کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا، اندر سے آنے والی آوازوں نے میرے قدم روک دیے۔ اپنا نام سن کر میں ٹھٹک کر رک گیا، مگر کہنے والا میری آمد سے بے خبر تھا۔ وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ میری آنکھوں سے چند آنسو پھسل کر میری تمام تر خوشی کو ختم کر گئے۔ میں بجھے دل اور بھاری قدموں سے واپس پلٹنے ہی والا تھا، جب کسی نے مجھے پیچھے سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میرا نام سجاد ہے۔ ہم 3 بھائی اور ایک بہن ہے ہماری، جو ہم تینوں بھائیوں سے چھوٹی ہے۔ میں بمشکل 18 سال کا ہوں گا جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں ایف اے کر چکا تھا۔ مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر والد کے انتقال کے بعد میرے شوق پر میری ذمہ داریاں غالب آ گئی تھیں۔ میرے چھوٹے دونوں بھائی انڈر میٹرک تھے، جبکہ بہن ابھی 6ٹھی جماعت میں تھی۔ ان سب کے لیے مجھے ہی کچھ کرنا تھا۔ ان دنوں ہمارے علاقے کا ایک ایجنٹ تھا جو لوگوں کو یورپ بھیجتا تھا۔ میں نے بھی امی سے ضد کی کہ کسی طرح کہیں سے بھی پیسے کر کے مجھے یورپ بھیج دیں۔ میں وہاں جا کر خوب محنت کروں گا اور جلد ہی یہ قرضہ چکا دوں گا، جبکہ پاکستان میں رہ کر مزدوری کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور میری تعلیم بھی اتنی نہیں ہے کہ کوئی نوکری مل سکے۔ پہلے تو امی نہیں مان رہی تھیں، کیونکہ وہ مجھے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھیں، مگر میں نے انہیں قائل کر کے ہی دم لیا، اور یوں میری قسمت میں پردیس جانا لکھا تھا۔ میں جیسے تیسے کر کے پہنچ گیا۔ شروع میں مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پردیس میں جب کوئی اپنا نہ ہو تو قدم جمانے میں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے، اور میں نے وہ مشکل وقت صرف یہ سوچ کر کاٹ لیا کہ مجھے اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میرے پیچھے میرے گھر والے، خصوصاً میری ماں، جن کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کر گزروں گا۔ میں نے پہلے چھوٹے موٹے کام جہاں بھی ملتے، ہاں وہ مشکل ہی ہوتے، میں کرتا رہا، اور یوں وہاں سے ملنے والے تھوڑے پیسے بھی میرے گھر والوں کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتے۔ تھوڑے ہی عرصے میں مجھے ایک اچھی جگہ کام مل گیا، اور میری تنخواہ بھی اچھی تھی۔ میری یہی کوشش ہوتی کہ خود کم سے کم خرچ پر گزارا کروں اور اپنے گھر والوں کو زیادہ پیسے بھیجتا رہا۔ میرے بھائی میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ چکے تھے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کریں، میں ہوں نا یہاں محنت کرنے کے لیے، مگر وہ نہ مانے۔ یہاں میں پردیس میں محنت کرتا رہا،
पैसे कमाता रहा, मगर घर नहीं जा सकता था, जिसकी वजह यहाँ के कवानीन थे। बाकी आप भी समझ सकती हैं कि यूरोप की नेशनलिटी के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। मेरी माँ मुझे याद कर कर के बहुत रोती, कभी कह देती कि छोड़ो सब कुछ और वापस आ जाओ। मगर अम्मी, जहाँ इतना वक्त गुजर गया है, बहुत सी मुश्किलात के बाद अब यूं कैसे छोड़कर आ जाऊं। मैं खूब पैसा कमा रहा था, हमारे हालात बहुत बदल गए थे। कच्चे मकान की जगह एक आलीशान घर बन चुका था। बहन की बहुत अच्छी जगह शादी हो चुकी थी। एक भाई भी शादीशुदा था, जिसका एक बेटा भी था। घर के करीब एक मार्केट बनाकर किराए पर चढ़ा दी गई, जिसका माहाना किराया अच्छा खासा था। और भी छोटे मोटे कारोबार बना लिए गए थे, जिनसे माहाना आमदन होने लगी। वो कहते हैं ना कि पैसे से पैसा मिलता है। मेरे छोटे भाई का भी रिश्ता तय हो गया और उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। इसी दौरान मेरी किस्मत भी खुल गई, मुझे यहाँ की नेशनलिटी मिल गई थी। अब मैं किसी भी वक्त घर जा सकता था, मगर मैंने ये बात घर वालों से मख्फी रखी थी। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। मैं यहाँ एक बात बताता चलूँ कि मैं जो कमाता था वो सब अपना महदूद सा खर्च रखने के बाद घर भेज देता था। कभी कुछ भी अपने पास नहीं रखा था। मैंने ओवर टाइम लगाना शुरू कर दिया। मुझे अपनी टिकट और घर वालों के लिए तोहफे लेने थे, जबकि घर से मुसलसल पैसों के लिए मैसेजेस आ रहे थे कि शादी शुरू है तो इतनी रकम चाहिए। मैं टाल मटोल करने लगा। असल में मुझे खुद भी पैसों की ज़रूरत थी अब, और घर तो हर महीने में एक भारी रकम भेजता था। मेरे भाइयों के मुताबिक बैंक में भी कुछ रकम पड़ी थी, मगर घर वालों की हर रोज़ कॉल पर पहली बात यही होती कि भाई इस महीने अपने पैसे क्यों नहीं भेजे, जबकि हमें ज़रूरत है। अभी शादी वाला घर है, 100 तरह के अखराजात हैं। और वो तो बाद में खुला कि उन अखराजात में भाई के ससुराली रिश्तेदारों के लिए जेवरात बनवाए जा रहे थे। हर दिन गुजरते गए, मैं भी टालता रहा कि जब खुद घर जाऊंगा तो सब खुश हो जाएंगे। वो दिन भी आन पहुंचा था जिसके लिए मैंने बरसों इंतजार किया था। मैं खुशी खुशी घर के अंदर दाखिल हुआ था। घर के सहन में खेलने वाले बच्चे मेरी बहन और भाई के थे, जिन्हें शायद ही कभी मेरा नाम भी बताया गया हो। वो मुझे नहीं पहचानते थे। इस इंटरनेट के दौर में, जब वीडियो कॉल्स पर दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद किसी भी शख्स से यूं मुलाकात हो सकती है जैसे वो सामने बैठा हो, मगर मुझसे मेरी अम्मी के अलावा बहन भाई कभी कभार ही बात किया करते थे। कुजा कि उनके बच्चे। खैर, मैं बच्चों को प्यार करता आगे बढ़ा। मुझे अपनी अम्मी को देखना था, उनसे मिलना था। मैं जैसे ही अंदर की तरफ बढ़ा, एक कमरे का अध खुला दरवाज़ा और अंदर से आती आवाज़ें मेरी तमाम तर खुशी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी थीं। वो किसी औरत की आवाज़ थी। हमाद, देख लो, तुम्हारे भाई ने अभी तक पैसे नहीं भेजे। अरे वो गए अब तुम्हारे हाथ से, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं भी यही सोच रहा हूँ, सज्जाद भाई पैसे क्यों नहीं भिजवा रहे। वो ऐसे ही हैं शुरू से, गैर जिम्मेदार। मुझे तो लगता है कि आपकी अम्मा और बहन ने उन्हें रोक दिया है। उन्हें तो पहले ही मैं बर्दाश्त नहीं थी, और अब तो मेरी बहन भी इसी घर में आने वाली है। वैसे एक काम तो आपने बहुत अच्छा किया कि यहाँ का तमाम कारोबार अपने नाम पर रखा, और ये घर भी। आप कह देना सज्जाद भाई से कि हमें नहीं चाहिए उनके पैसे, हम कोई मांगते नहीं जो यूं अपनी ज़रूरियात के लिए उनके आगे हमेशा ही हाथ फैलाते रहेंगे। मेरा भाई अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिला रहा था।
مجھے لگا کہ میرے 15 سال، میری تمام کوششیں جو میرے بہن بھائیوں کو ایک اچھی زندگی دینے کے لیے تھیں، وہ سب رائے گاں گئیں۔ میرے بھائیوں کو کہاں ضرورت تھی میری، انہیں تو بس پیسہ چاہیے تھا، اور صرف ایک مہینہ پیسے نہ بیچنے پر اس قدر بدگماں۔ میری آنکھیں بھر آئیں، تبھی مجھے اپنے کندھوں پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری بہن آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ شاید اس نے بھی میرے ساتھ اندر سے آنے والی آوازیں سن لی تھیں۔ وہ میرے ساتھ لگی کتنی دیر سے سکتی رہی، تب تک بھائی بھابھی بھی باہر آ گئے اور چہروں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے حیرانگی اور خوشی کا اظہار کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ میری بہن میرا بازو پکڑے مجھے امی کے کمرے میں لے گئی، جو ٹانگوں کے درد کی وجہ سے خود سے چلنے پھرنے سے قاصر تھیں۔ یوں اچانک مجھے سامنے دیکھ کر کتنی ہی دیر میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑے روتی رہیں۔ میں نے بھی اپنی ساری تھکاوٹ اپنی ماں کی گود میں سر رکھے آنسوں میں بہا دی۔ سب بچے بھی کچھ حیران اور پریشان سے ہمیں یوں روتا دیکھتے رہے۔ اگلے دن میرے بھائی کی مہندی کا فنکشن تھا۔ دونوں بھائیوں کا مجھ سے رویہ مجھے اندر سے توڑ رہا تھا، اور میری اس تکلیف کو میری امی اور بہن بہو بھی سمجھ رہی تھیں۔ شادی ختم ہو گئی۔ میرا زیادہ تر وقت بلکہ سارا ہی وقت میری ماں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، 15 سال کم نہیں ہوتے کسی کی پہچان بھلانے کے لیے۔ میرے بھائیوں کی عزت تھی، شہرت تھی، لوگ انہیں جانتے تھے، ان کے پاس پیسہ تھا، کاروبار تھا، جبکہ میں تو کہیں نہیں تھا۔ میری امی تو کہیں آ جا نہیں سکتی تھیں۔ میری بہن نے میرے لیے رشتوں کی تلاش شروع کر دی تاکہ میرا بھی گھر بس جائے۔ مگر میں نے کہہ دیا کہ پہلے میں اپنا گھر تو بنا لوں۔ یہ گھر تو میرے بھائیوں کا ہے، میرا نہیں ہے، اور میں کبھی بھی اپنے بھائیوں سے حساب نہیں کروں گا، نہ اپنے وقت کا جسے میں نے صرف ان کی بھلائی کے لیے گزارا، نہ مال و دولت کا جسے میں نے بغیر کسی صلے کے صرف ایک باپ کی طرح ان کو اپنی اولاد سمجھتے ہوئے ان پر خرچ کیا۔ وہ خوش رہیں اپنی زندگیوں میں، اب ان کے پاس سب کچھ ہے، میری ذمہ داری تمام ہوئی۔ مگر بھائی آپ شادی تو کر لینا۔ ضرور کروں گا شادی، اب میرے پاس جتنا بھی وقت ہے وہ بس میرے لیے ہے اور میری پیاری سی ماں کے لیے ہے۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا تو میری ماں نے میرا چہرہ چوم کر جو الفاظ کہے وہ میری پچھلی تمام زندگی کا حاصل تھے۔ بیٹا، تو سرخ روح ہو گیا، تو نے اپنے بہن بھائیوں کا باپ بن کر جو کچھ کیا ہے، جس طرح ان کا خیال رکھا ہے، میں تجھ سے مکہ تک راضی ہوں۔ اللہ تجھے عرشوں کے رنگ لگائے گا میرے بچے۔ اور پھر اللہ نے مجھے بہت نوازا۔ میرے بھائی گھر جائیداد لے کر سائٹ پر ہو گئے۔ میری چند مہینوں کی کمائی سے ہی میں نے ایک گھر بنایا، اور پورے 1 سال بعد میری ماں نے اپنی پسند کی لڑکی سے میری شادی کی۔ میری بیوی بہت سلجھی ہوئی اور نیک فطرت ہے۔ اس نے میری ماں کا بہت خیال رکھا۔ میں ہر 6 مہینے بعد گھر آتا تھا۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے سے نوازا، جنہیں میری ماں اپنے ہاتھوں سے کھلا کر دنیا سے گئیں۔ ماں کے انتقال کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ اب میں الحمدللہ بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ میری ماں مجھ سے راضی اس دنیا سے گئی۔ میرے بھائی اپنی زندگیوں میں مگن ہیں۔ اب بھی جب کبھی انہیں کوئی ضرورت پڑتی ہے تو میں دل و جان سے ان کا خیال کرتا ہوں۔ وہ جیسے بھی ہیں
مجھے وہ آج بھی اپنے بچوں کی طرح عزیز ہیں۔ کیسی لگی آپ کو کہانی ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ۔